اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد بن مخلد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مغیرہ بن عبد الرحمن نے ابو الزناد سے، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا کہ قال سلیمان بن داود، سلیمان بن داود نے کہا لأطوفن اللیلۃ علی 70 امرأۃ، میں ضرور بھی ضرور رات کو 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ تحمل کل امرأۃ فارسا یجاہد فی سبیل اللہ، ہر بیوی امید سے ہوگی ایسے گھوڑ سوار کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ فقال له صاحبہ، سلیمان علیہ السلام سے ان کے صاحب نے کہا انشاءاللہ، فلم یقل، پس انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ ولم تحمل شیئا الا واحدہ، کوئی چیز بھی حمل والی نہ ہوئی سوائے ایک کے۔ ان میں سے کسی نے بھی کسی چیز کو نہ اٹھایا سوائے ایک کے۔ ساقطہ، اور وہ جو ایک تھا وہ بھی ساقط ہونے والا تھا۔ احد شقیہ، اس کی جانبوں میں سے ایک جانب۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قالہا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتا، لجاہدوا فی سبیل اللہ، البتہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ شعیب اور ابن ابی الزناد نے کہا ہے 90 عورتیں، وہو اصح، اور یہی بات درست ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ کسی روایت کے اندر 60 ہے، کسی میں 70 اور کسی میں 90 مختلف، اور کسی میں 100 مختلف عدد ہیں۔ اس میں بعض اہل علم نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 60 آزاد عورتیں تھیں اور باقی ان کے پاس جو عورتیں تھیں وہ لونڈیاں تھیں، یعنی وہ کہتے ہیں مجموعی تعداد 100 ہی تھی، لیکن جہاں پر 60 آیا وہاں پر 60 آزاد عورتیں تھیں جو بیویاں تھیں اور باقی 40 لونڈیاں۔ جہاں پر 70 آیا تو 70 کا عدد مبالغے کے لیے آتا ہے۔ جہاں پر 90 آیا انہوں نے کسر کو گرا دیا، جہاں پر 100 آیا وہاں پر بھی انہوں نے کسر کو گراتے ہوئے جو نقص تھا اس کو بھر دیا۔ بہرحال یہ اہل علم کی تطبیق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ زیادہ معروف روایت یہ ہے 90 والی، اور بعض روایات میں 100 کا بھی ذکر آتا ہے۔ ممکن ہے یہ راویوں کو بیان کرنے میں کچھ تسامح ہوا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف اوقات کے اندر ان کی تعداد بدلتی رہی ہو، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں سب کے پاس جاؤں گا، تو ان کے ساتھ جو تھا فرشتہ اس نے کہا کہ انشاءاللہ کہیے، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ بظاہر اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ابھی گفتگو کر رہے تھے، اس فرشتے نے درمیان میں ہی ان کو کہہ دیا کہ قل انشاءاللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں انشاءاللہ کہہ دوں گا، لیکن گفتگو کے آخر پر، جب گفتگو کا اختتام ہوا تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کیونکہ بعض روایات میں واضح طور پر ہے کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور دل میں تھا لیکن زبان پر نہ جاری ہو سکا۔ پھر ہر ایک کے پاس گئے تو کوئی بھی امید سے نہ ہوئی سوائے ایک کے، اور ایک نے جو جنم دیا وہ بھی ناقص تھا۔ اس حدیث پر کئی قسم کے سوالات بعض لوگوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ ایک رات کے اندر 100 عورتوں کے پاس جا سکتا ہے؟ اتنی طاقت کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خاص طاقت اور قوت دے رکھی ہوتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے انبیاء کے اندر کمال درجے کا تقوی اور خشیت ہوتی ہے، اور جس بندے کے اندر تقوی اور خشیت الہی زیادہ ہوتی ہے اس بندے کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے
جنسی خواہش کا یہ عام بندے سے زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اطباء ماہرین وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان اپنی نظر کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی قوت میں کمزور ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جو قوت ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے بدن کے اندر رہ جاتی ہے۔ تو غلط نظر سے انسانی قوت کمزور ہوتی ہے، نظر کی حفاظت سے انسانی قوت محفوظ ہوتی ہے۔ جب محفوظ ہوگی، وہ جائز جگہ پہ جائے گی تو وہ زیادہ جائے گی۔ معروف مقولہ ہے، من اتقی زادت شہوتہ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اس کی قوت ویسٹ نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ عام بندوں کو بھی اتنی طاقت دیتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ایک رات میں 2-3 دفعہ بھی معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، جو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت دے سکتا ہے، کیا وہ اس پر قوت نہیں دے سکتا؟ اور خاص طور پر حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا اور ان کی قوت تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انسانیت اس کے بعد دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی گئی، کمزور سے کمزور ہوتی گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام اس دور کے آدمی ہیں جس دور میں انسانیت اتنی کمزور نہیں تھی جتنی آج ہے۔ ہم اپنے دور کو دیکھ کر یہ تصور کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قوت دے رکھی تھی، ان کے والد کی بھی اتنی شادیاں تھیں، ان کی بھی اتنی شادیاں ہیں، تو اللہ نے اتنی قوت دے رکھی ہے تو ہے نا۔ اور ویسے بھی انبیاء کو جو اللہ نے قوت دی ہوتی ہے وہ عام بندوں سے قدرے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جو مردانہ قوت ہوتی ہے یہ بندے کے کمال کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات انبیاء کے اندر بدرجہ اتم رکھی ہوتی ہیں جو ان کے کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ تو ان کے، بلکہ اس میں کمزوری تو ایک عیب شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عیوب سے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ایک گھڑی میں اپنے تمام گھروں میں چکر لگاتے تھے، اور آپ کی بیویاں 11 تھیں۔ اب بعض حدیث کا انکار کرنے والے کہتے ہیں جی آپ ذرا تصور کریں جی، آپ 100 بیویوں کو ذرا رات تقسیم کر کے دیکھیں کتنا ٹائم آتا ہے۔ بھائی یہ جہالت ہے، انکار حدیث ہے، حدیث کے اوپر اپنی عقل کو حاکم بنانا ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قدرت دیتا ہے تو اس سے کچھ بعید نہیں۔ اللہ نے ان کے وقتوں کے اندر برکت رکھی ہوتی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام کے وقت میں اتنی برکت تھی کہ وہ اپنی سواری کی زین رکھے جانے کے درمیان پوری جو ہے وہ زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، اتنی برکت تھی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ان لمحات میں برکت نہیں رکھی ہوگی؟ برکت تھی، اس وقت میں بھی برکت تھی، حتیٰ کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یتقارب الزمان، زمانہ کم ہو جائے گا، یعنی اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال مختصر یہ، اور آپ اس روایت پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا وہ زمین پر 40 دن رہے گا، اور اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ تمہارے 1 سال کے برابر ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ 1 سال کے برابر، کہا تمہارے 1 سال کے برابر، جس میں واضح اشارہ ہے کہ قرب قیامت جو سال کی رفتار ہوگی، سال کی جو مقدار ہوگی، وہ پہلے سالوں کی بنسبت بہت چھوٹی ہو چکی ہوگی، حتیٰ کہ اس کا 1 دن تمہارے 1 سال کے برابر ہوگا۔ یہاں سے بعض اہل علم نے اشارہ لکھا ہے قرب قیامت وقت کا تیز گزرنا وہ اس 1 دن کے برابر ہوگا جو دجال کو دیا جائے گا۔ تو یہ پہلے زمانوں کے جو اوقات تھے ان میں بھی برکت تھی۔ تو بہرحال ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی تھی۔ دوسری بات، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی کیا مجلس کے اندر ایسی بات کرنا جائز ہے، آج رات میں جاؤں گا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، کسی نبی کے شان شان ہے وہ ایسی گفتگو کرے؟ بھئی اس میں کون سی ایسی غلط چیز ہے؟ بلکہ اس میں تو ایک نیک نیتی کا اظہار ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے ایسی کوشش کروں گا، اللہ مجھے مجاہدین اولاد دے گا، وہ سب کے سب اس کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہ تو ایک اچھی تمنا ہے، اس کا اظہار ہے، اور اس میں کوئی ایسا غلط انداز نہیں ہے جس کو خلاف تہذیب
یا خلاف اخلاق کہا جا سکتا ہو، بلکہ بڑے ہی عمدہ انداز سے کہا کہ میں سب کے پاس جاؤں گا۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ غلطیاں بھول انبیاء کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو بھول لگی، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا۔ ایسی بھول لگ جائے، بھول کے صاحب ہو جائے تو یہ الگ چیز ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صاحب ان کی زندگیوں کے اندر بھی شامل تھا۔ اور یہ جو ایک بچہ تھا یہ ناقص پیدا ہوا، یعنی کامل الخلقت نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا امتحان تھا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر آرزو اور ہر تمنا جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں لمبی لمبی آرزویں اور تمنائیں رکھنے سے منع کر دیا، حتیٰ کہ تمنا اور آرزو دینی بھی ہونا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی آرزو تھی اور اچھی تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک مصیبت، وہ یہ کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، مختار کل میرے اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام کچھ چاہیں بھی تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ جب انبیاء جو اللہ کے بعد برگزیدہ ہیں ان کی یہ کیفیت ہے تو عامی کسی شخص کے بارے میں، امتی کے بارے میں یہ کہنا جی جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، یہ تو اللہ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3424، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔